میدان جنگ کے اندر کثرت سے کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہاں پر مفسرین کرام نے تنبیہ فرمائی کہ جنگ جیسے خطرناک حالات کے اندر بھی جب اللہ عز و جل اپنے ذکر کا حکم عطا فرماتا ہے تو وہ بندے کتنے کم نصیب ہیں جو راحت کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، راحت کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کس طریقے سے کیا اور کتنا کیا، تو فرمایا گیا یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، جنگ بھی کرتے ہوتے، جدال و قتال میں بھی اللہ کی یاد، گھر میں بھی اللہ کی یاد، رات کو بھی اللہ کی یاد، دن میں بھی اللہ کی یاد۔ اب میں آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے سے فارمولہ بتا دوں، توجہ تھوڑی سی آپ کی اس طرف لے جاؤں تاکہ اس کے ذریعے آپ بھی اللہ کے ذکر کو اپنی عادت کے اندر شامل کر سکیں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اٹھو تو یہ دعا کرو۔ اب گویا آپ نے اپنے دین کی ابتدا ہی اللہ کے ذکر سے کر دی، اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ جو بھی ہے، رات سوئیں تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں، اسی طریقے سے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دکان میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں دکان کھولنے سے پہلے سورہ الم نشرہ پڑھ لو، اللہ خود برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہر جگہ پر اللہ کے ذکر کی تعلیم ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ میدان جنگ جیسے میدان کے اندر بھی اور امتحان کے اس مرحلے میں بھی اللہ اپنے ذکر کی تعلیم دے کر فرماتا ہے کہ اگر تم غلبہ چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو جنگ میں بھی مجھے مت بھولو، میری یاد کرو، میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ تو آپ اگر امام حسین کی زندگی دیکھیں گے نا تو وہ اپنے اسٹینڈ پر رہتے ہوئے، توجہ چاہوں گا، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ ہاتھ اگر چلا جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، سر اگر چلا جائے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اے امام، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، اور بتا دیا یہ سر دینے کی قوت اگر اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے موقف پر اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پر ثابت قدم رہا اور میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی تو اللہ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار فرما دیا۔ اس چیز کو سمجھا کرو، ہر چیز کے آداب اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اپنے رب کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے رب کی یاد میں زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔